الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ خیار کا باب، اختیار کا باب۔ اختیار معنی میں ہے اختیار کے۔ اختیار کہتے ہیں دو چیز دی جائے آپ کے سامنے، کہا جائے کہ دونوں میں سے آپ کسی ایک چیز کو پسند کیجیے، تو آپ نے جس چیز کو پسند کر لیا اس کو کہتے ہیں اختیار، پسند کر لینا، کسی ایک چیز کو اختیار کر لینا۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے شریعت میں کہ اگر آپ کسی دکان پر گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، یا دکان کے باہر کہیں آپ نے کسی شخص سے کوئی معاملہ کیا، مسجد کے باہر بیٹھ کے تھے ہم لوگ اور گفتگو ہوئی کہ بھائی موبائل بیچیے گا، تو ہاں ٹھیک ہے بیچیں گے، اس کی ایک قیمت لگی کہ 20,000 روپیہ دیں گے، بھاؤ بٹا ہوتے ہوتے 15,000 روپے پر معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے 15,000 روپے ہم کو دے دیا اور ہم نے یہ موبائل آپ کے حوالے کر دیا۔ ہم نے کہا ہم نے 15,000 میں بیچا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا۔ دونوں آدمی اپنے اپنے قول سے جدا ہو گئے۔ ہم نے کہا بیچا، آپ نے کہا خریدا، پیسہ دے دیا، آپ نے موبائل رکھ لیا۔ لیکن یہ شریعت کی خوبی ہے کہ جب تک ہم دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہیں یا دونوں ساتھ چل رہے ہیں، تو جب تک ہم دونوں جسموں سے الگ الگ نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم میں سے دونوں کو اختیار ہے کہ ہم جب چاہیں بے کو فسخ کر دیں، توڑ دیں کہ بھائی ہم کو نہیں خریدنا، یا آپ اپنا موبائل لیجیے، ہمارا پیسہ واپس کر دیجیے، یا ہم ہی نے آپ سے کہا کہ پیسہ لے لو بھائی، ہمارا موبائل واپس کر دو۔ یہ حق ہے، یہ رفق اور آسانی کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے، ایک مثال دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد آئے کہ وہ پیسہ جو آپ نے موبائل خریدنے میں لگا دیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ضروری کام آپ کو یاد آ گیا، یا ہم نے بھی یہ سمجھا کہ بھئی ہم نے تو اس کو کم قیمت میں مال دے دیا، لیکن ممکن ہے کہ اتنی قیمت میں ہم کو مال نہیں ملے گا، ہم نے بیچ کر غلطی کی۔ تو شریعت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب تک آپ دونوں مجلس میں ہیں، چاہے 10 گھنٹے کی مجلس ہماری کیوں نہ ہو، ہم بس پر یہاں سے دربھنگے سے رانچی جا رہے ہیں، راستے میں ہم نے دونوں سیٹ پر ہیں، ہم لوگ طے کر لیا، جب تک کہ ہم دونوں الگ الگ راستے پر نہیں ہو جاتے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے، ہم دونوں میں سے ہر کسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ بے کو واپس کر دے، فسخ کر دے۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ ایک جملہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مرد بیع و شراء کرے، مرد اس لیے کہا گیا کہ عام طریقے سے بیع و شراء مرد حضرات کیا کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج کل مارکیٹ میں زیادہ تر آپ کو عورتیں ہی ملیں گی بیچنے اور خریدنے کے لیے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا، یا ابھی ماضی قریب تک ایسا ہوتا تھا کہ منڈی میں، بازار میں مرد حضرات نظر آتے تھے، لیکن اگر یہ معاملہ دو عورتوں کے درمیان بھی ہو تو جب تک دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے مجلس میں موجود ہیں، جسموں کے ساتھ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس وقت تک دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ، دونوں کو اختیار ہے بے کو رکھنے یا فسخ کر دینے کا، کینسل کر دینے کا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، جب تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، وَكَانَا جَمِيعًا، اور وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدائی سے مراد یہاں پر کیسی جدائی ہے؟ جدائی سے مراد کیسی جدائی ہے؟ جسم کی جدائی، جسم سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ ہاں، تفرق بالاقوال نہیں کہ ہم نے کہا بیچا اور آپ نے کہا خریدا، اتنا نہیں، اتنے کے بعد تو بیع ہو گئی۔ اب بیع ہونے کے بعد بھی جب تک ہم دونوں مجلس میں ساتھ ہیں یا ساتھ چل رہے ہیں، جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم دونوں میں سے ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ بیع کو توڑ دے، واپس کر دے، فسخ کر دے۔ یہ ایک جملہ آپ نے سمجھ لیا۔ چلیے آگے کا جملہ دیکھیے، اور یخیر احدہم الآخر،
یا ایک دوسرے کو اختیار دے دے۔ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمُ الْآخَرَ، اگر ایک دوسرے کو اختیار دے دے اور اس پر بیع ہو جائے، فقد وجب البیع، تو بیع ثابت ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار دے دے، کیا مطلب ہوا؟ ہم نے یہ سامان بیچا، آپ نے خریدا، آپ میری دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا کہ بھائی ہم اس کو فسخ نہیں کریں گے، ہم نے بیع کو اپنی طرف سے نافذ کیا۔ مجلس میں رہنے کی صورت میں ہم کو بھی جو اختیار ہے بیع کو توڑنے کا، وہ میں نے اپنے حق کو چھوڑا۔ ہاں تم کو حق ہے، تم جب تک بیٹھو تم چاہو تو مرضی رکھو یا نہ رکھو۔ تو اگر ہم نے اپنا حق ڈراپ کر دیا تو ہم کو اختیار تو نہیں ہے، مگر آپ کو اختیار ہے، ون سائڈ کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ جب تک مجلس میں ہیں سامان واپس کر سکتے ہیں یا لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص اپنے حق کے اختیار سے دستبردار ہو جائے اور دوسرے کو یہ حق رہے کہ جب تک وہ مجلس میں ہے بیع کو چاہے تو رکھے یا توڑے، تو اس دوسرے کو اختیار رہے گا۔ اگر اچھا ہم دونوں نے بیع تو کر لیا، دام ہم کو آپ نے دے دیا، سامان لے لیا، ہم نے بھی کہا کہ بھائی دیکھیے گھنٹوں ہم بیٹھیں گے منظور ہے، لیکن ہم کو اختیار نہیں ہوگا بیع کو توڑنے کا۔ آپ نے کہا کہ ہم کو بھی اختیار نہیں ہوگا بیع کو توڑنے کا، ڈن، بیع ہو گئی۔ تو جب ہم دونوں نے اپنے اختیار کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اگر بیٹھے رہیں گے بھی تو اب ہم دونوں میں سے کسی کو بھی بیع کے رد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ بھلا کرے، آپ لوگ کا سمجھ گئے آپ لوگ۔ وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن تَبَايَعَا، اور بیع کر لینے کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور کسی نے کوئی اختیار سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ سامان لے کے چلے گئے، ہم پیسہ لے کر کے چلے گئے، یا ہم دکان پر ہیں اور آپ چلے گئے، یا ہم وہاں سے اٹھے اور چلے گئے استنجا کرنے کے لیے پیسہ رکھ کر کے، اور آپ بھی وہاں سے دکان سے آپ چلے گئے، فقد وجب البیع، تو بیع واجب ہو گئی۔ بات سمجھی گئی؟ 3 بات سمجھ لیا؟ اچھا، ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ بیع ہو گئی، ہم دونوں جب تک ساتھ تھے ہم کو اختیار تھا کہ جب تک ہم جسموں سے الگ نہ ہوں، لیکن جدا ہوتے وقت ہم نے آپ سے یہ شرط لگا دی صاحب سامان سے کہ بھائی دیکھو مجھ کو 2 دن کا اختیار رہے گا، اس کے باوجود بھی کہ ہم جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو چیز ہم خرید رہے ہیں، گہنا زیور خریدا ہے بیوی کے لیے، ہم لے کے تو جا رہے ہیں، لیکن اگر اس کو پسند نہیں آیا تو ہم تمہارا سامان کل شام تک واپس کریں گے اور تم کو پیسہ دینا ہوگا۔ اگر یہ ہم نے شرط لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ تو اگر یہ خیار شرط لگا دیا، یا آپ دکاندار نے کہا کہ کتاب لے کے تو آپ جا رہے ہیں جائیے، لیکن دکان پہ ہم نہیں بیٹھتے، ہمارے والد بیٹھتے ہیں، اگر وہ آئیں گے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم نے وہ کتاب بیچ کیسے دی، اس کا بھاؤ بٹا تو ہم نے فلاں سے کیا ہوا تھا، کر رکھا تھا، ایڈوانس پکڑ رکھا ہے، تو کل تک ہم بھی اپنی کتاب آپ سے واپس منگوا لیں گے اور آپ کو پیسہ آپ کو بھیج دیں گے۔ تو اگر یہ خیار شرط بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے کسی نے لے لیا ہے تو الحمدللہ 3 دن تک یہ اختیار آپ کو باقی رہے گا۔ الحمدللہ، سمجھ گئے آپ۔ چلیے، بخاری مسلم کی روایت دوسری حدیث دیکھیے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله، رواه الخمسة الا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل وہی حدیث ہے جو بھی آپ نے سنا، البائع والمبتاع، بائع مانے بیچنے والا، مبتاع مانے خریدنے والا، بیچنے والا اور خریدنے والے کو اختیار ہے یہاں تک کہ وہ دونوں جسموں سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، الا ان تکون صفقۃ خیار، مگر یہ کہ خیار کا صفقہ ہو۔ صفقہ مانے بیع ہوتا تھا عرب میں کہ جب کبھی بیع کرتے تھے، ہو گیا پیسہ دے دیا، سامان لے لیا، تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، گویا کہ ڈن ہوا۔ یہ طریقہ تھا، اب اس طرح کا طریقہ نہیں ہے رائج،
لیکن پہلے ہوتا تھا کہ منڈی میں سامان لیا دیا اس طریقہ سے ہاتھ پر ہاتھ بجاتے تھے، کہتے تھے بیع شرا ہو گئی، سمجھ لے گئے؟ تو کہا یہ کہ بائع اور مبتاع کو اختیار ہے، بیچنے والے کو خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ دونوں جسموں سے ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو، مگر یہ کہ صفقہ خیار ہو، خیار کا معاملہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم کو اختیار رہے گا جب تک ہم مجلس میں ہیں، ابھی آپ نے سنا نا، اور دوسرے نے کہا نہیں ہم کو اختیار نہیں، ہم نے بیچ دیا تو بیچ دیا، تو جس کو اختیار ہے اس کو اختیار رہے گا، یا ہم دونوں اپنے اپنے اختیار سے ساقط کر دیں، نہ ہم کو اختیار رہے گا نہ آپ کو اختیار رہے گا، دیکھو بھائی بیع و شرا کر لو، جو قیمت ہو گئی ہے اس پر تم بھی راضی ہو، سامان دینے پر ہم بھی راضی ہیں، بیٹھنا ہے بیٹھو گھنٹوں بیٹھو، لیکن نہ تم کو واپس کرنا ہوگا نہ ہم کو واپس لینا ہوگا۔ دونوں نے کہا ٹھیک، تو اب ہم بیع کو توڑ نہیں سکتے۔ اور ایک معنی اور بتایا ہے آپ کا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہے ہیں اور ہم نے صفقہ خیار لیا ہے، یعنی خیار شرط لے لیا ہے کہ ہم کو 3 دن کا اختیار رہے گا، باوجود کہ بیع ہو گئی، ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو 3 دن کا اختیار رہے گا، 2 دن کا اختیار رہے گا، تو اگر یہ شرط آپ نے لگا دی ہے تو آپ اس درمیان میں جب بھی آئیے سامان اس کا واپس کر دیجئے، اپنا پیسہ لے کے چلے جائیے، سمجھ لیں گے؟ تو معاملہ کیا ہوا؟ بیع کب نافذ ہوگی اور کب نہیں ہوگی؟ بیع و شرا ہو جانے کے بعد جب تک مجلس میں فریقین اپنے خیار پر ہیں، بیع ابھی ہونے کے بعد بھی معلق ہے، کبھی بھی توڑی جا سکتی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے اختیار کو ساقط کر دیا تو بیع ہو گئی، ڈن، یا ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور کسی نے اختیار 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں لیا تو بھی بیع ہو گئی، الحمدللہ۔ سمجھے بات آ گئی آپ کو؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ، اب یہ جملہ دیکھیے، اور اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ بیع کرنے کے بعد فوراً ہی یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اس ڈر سے کہ کہیں بیع کو توڑ نہ دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ لگا کہ صاحب یہ موبائل تو بڑے سستے میں ملا، مثال کے طور پر 32,000 کا موبائل ہے، 15,000 میں دے دیا انہوں نے، اور دیکھ رہے ہیں اس کو کھول کر کے تو خریدا ہوا ہے، بنا ہوا ہے 2 مہینے کا، نہیں آیا، یہ تو آدھے سے بھی کم دے دیا، تو غنیمت مل گیا آپ کو، بس آپ نے جھٹ سے لیا، 15,000 روپیہ دیا اور جھٹ سے وہاں سے بھاگ لیا کہ کہیں وہ معاملہ کو واپس نہ کر دے۔ نبی صاحب نے کہا نہیں، اس طرح کا غرر اور دھوکہ نہیں کرو، یوں سامان خریدو، تم کو ضرورت ہے تو جاؤ، ہم کو بھی ضرورت ہوئی تو ہم چلے گئے، لیکن چال بازی ہے اگر دماغ میں دل میں کہ صاحب جلدی سے نکل لو تاکہ سستا سامان مل گیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ جب تک دکان پر رہیں گے اس کو اگر احساس ہو جائے گا یا کوئی بتا دے گا یا کسی طرح کی کوئی بات ہوگی تو یہ سامان واپس لے لے گا، اگر اس خوف سے بھاگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جی آپ کو لینا ہے لے لیا، جانا ہے چلے جائیے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں بیع کو فسخ نہ کر دے، سامان لیا اور دکان چھوڑا یا اس جگہ کو چھوڑ دیا، تو نبی صاحب نے فرمایا لا یحل لہ، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض پڑتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کوئی سامان خریدتے تھے کسی دکان پر، وہ سامان ان کو بہت پسند آ جاتا تو فوراً خریدتے، اور وہ خود کہتے کہ وہاں سے میں جلدی سے نکل جاتا، اس ڈر سے کہ کہیں صاحب سامان واپس نہ لے لیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، اتنے بڑے صحابی تھے، انتہائی متبع سنت تھے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ یہ حلال نہیں ہے کہ آپ اس سامان خریدنے کے بعد جلدی سے وہاں سے جدا ہو جائیے اس ڈر سے کہ کہیں واپس نہ ہو جائے بیع۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ایسا کیوں کرتے تھے؟ صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر کوئی چیز لیتے تھے اور وہاں سے وہ جدا ہو جاتے تھے۔ یہ تو اس بات پر دلیل ہے کہ جدائی سے مراد جسموں کی جدائی ہے، یہ تو اس بات کی دلیل ہے جس کا حنفیہ انکار کرتے ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے کہہ دیا بیچا، اس نے کہا خریدا تو ہو گیا بیع ڈن، اب بغیر عیب کے تم دونوں ایک دوسرے سے واپس نہیں لے سکتے، چاہے مجلس میں بیٹھے رہو۔ لیکن جمہور علماء، امام شافعی، امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں دونوں یا ساتھ چل رہے ہیں کوئی عیب نہیں ہے، پھر بھی ہم کو اختیار ہے کہ جب تک مجلس میں ساتھ ہے
بے کو ہم توڑ سکتے ہیں، بے کو نافذ بھی کر سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، یہی قول صحیح ہے۔ اور اس کی دلیل اس بات سے بھی ملتی ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، ان کا خود کا یہ حال تھا کہ وہ دکان سے جلدی چلے جایا کرتے تھے تاکہ دکان والے کا سامان واپس لینے کا موقع نہ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جدائی سے مراد یہاں پر تفرق سے مراد بدن سے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اور ایک اور بھی لفظ وکانہ جمیعاً، دونوں ساتھ تھے، اب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جسموں سے الگ ہو رہے ہیں۔ لیکن اب اس بات کے اوپر ایک اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ توڑنے کے ڈر سے آدمی بھاگے نہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر خود ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اس کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صحابی کا عمل ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، مگر پھر آپ یہ کہیے گا کہ آخر صحابی کا عمل حجت نہیں ہے تو ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تو سیدھی سی بات ہے، بہت آسانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث کا یہ ٹکڑا ان کو معلوم نہ رہا ہو، ورنہ اگر ان کو یہ بات معلوم رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیع کے توڑے جانے کے ڈر سے دکان سے نہ بھاگو، جلدی نہ نکل لو کہ کہیں دکان والا سامان واپس نہ کر لے، یا دکاندار بھی کہیں اور کے لیے نہ چلا جائے کہ ہو گیا نا اب ذرا سا ہم کو ضرورت ہے، لیٹرین جانا ہے، ہم جا رہے ہیں، سمجھا کہ تاکہ یہ واپس نہ کر سکے۔ تو اگر یہ وجہ ہے تب یہ جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہ رہی ہوگی۔ الحمدللہ۔ چلیے آخر میں روایت ہے کہ ایک روایت میں حتیٰ یتفرقا من مکانہما، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، دونوں اپنی اپنی جگہوں سے جدا نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ اگر ہم جہاز میں چل رہے ہیں، ٹرین میں چل رہے ہیں، یہاں سے دلی جا رہے ہیں، دونوں آدمی کی سیٹ ایک ہی ساتھ ہے آمنے سامنے، تو جب تک ہمارا سفر ہے ہم ساتھ ہیں جسموں سے، کبھی بھی 24 گھنٹے میں ہم سامان واپس کر سکتے ہیں، یہ جب تک ہم اپنی جگہوں سے جدا نہ ہو جائیں۔ تو صاف یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خیار مجلس حاصل ہے، بائع اور مشتری کو، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک مجلس میں موجود ہیں بیع کے رکھنے اور بیع کے توڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار مجلس، جب تک مجلس میں ہے آپ کو اختیار۔ اور اگر مجلس سے جدا ہوئے اور 2 دن 3 دن کے لیے آپ نے اختیار لے لیا کہ بھائی ہم کو 2 دن کے لیے اختیار دو، سامان جیسے پیک کر کے دے رہے ہو ویسے ہی ہم لے کے جائیں گے، صرف دکھا کے گھر میں پسند ہو جائے گا تو ٹھیک، ورنہ سامان تمہارا واپس کر دیں گے۔ اس خیار کو کیا کہتے ہیں؟ خیار شرط، کیونکہ ہم نے شرط لگا دیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک خیار ہوتا ہے خیار غبن۔ اب ایک آدمی ہے، مان لیجیے کہ موٹے دماغ کا ہے، عقل موٹی ہے اس کی، نئی بات سمجھتا ہے، لیکن صبر نہیں کرتا ہے، مارکیٹ میں جیوے کرتا ہے، خریداری کرنا ہی ہے۔ اگر منع بھی کیجئے کہ کہاں جاتے ہیں، اب جب جاتے ہیں تو ٹھگا کے آتے ہیں، بظاہر ٹھگا جاتا ہے، کیسے دیکھا سامان ٹھیک ہے، ایسے ایسے دیکھ لیا، مگر نہیں دیکھا، سنبھل کر کے دیکھا کہ 2-4 ورق پھٹا ہوا نہیں دیکھا۔ گھر آیا تو کسی نے کہا اب بھائی کتنے میں لیا ہے؟ 100 روپئے۔ جا تو یہ تو کتاب تو پھٹی ہوئی ہے۔ ارے نہیں دیکھا، میں نے تو اوپر سے دیکھا، بڑی اچھی تھی، چمچماتی ہوئی کتاب تھی، لے لیا میں نے، سمجھا؟ یا اسی طریقے سے قیمت 10 روپے کی چیز تھی اور اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو 100 روپے کی عوض بیچ دیا۔ کسی نے پوچھا بھائی سامان کتنے میں خریدا؟ تو کہا 100 روپے میں۔ کہا ارے یہ سامان پوری مارکیٹ میں 10 روپے ملتا ہے، آپ کو 100 روپیہ کیسے لے لیا اس نے؟ تو بہت ٹھگے گئے آپ۔ تو ایک صحابی ایسے ہی تھی، حبان بن منقذ انصاری، اصل میں کسی جنگ میں ان کے ماتھے پر، ان کی پیشانی پر یا ان کے سر پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے دماغ کمزور ہو گیا تھا، زبان میں تھوڑی لکنت بھی آ گئی تھی، زبان صاف سے ادا نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ جایا کرتے تھے مارکیٹ اور سامان خرید کے لاتے تھے، اور اکثر ٹھگے جاتے تھے۔ سامان بظاہر اچھا لگا، حالانکہ حقیقت میں سامان خراب ہے، اوپر سے دیکھنے میں اچھا ہے، اندر سے عیبدار ہے۔ سامان کی قیمت وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سے ٹھیک لیا دکاندار نے، حالانکہ بہت بڑا گھاٹا ہوا ہے، اس کو بہت پیسہ اس سے لے لیا گیا ہے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں بازار جاتا ہوں اور میں اکثر ٹھگی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب جانا بیع کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو دکاندار سے کہہ دینا لا خلابہ، دیکھو بھائی دھوکہ نہیں، ہم لے جاتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، اگر اس نے کہہ دیا کہ دھوکے کے شکار ہو گئے ہو تم، تو بیع تم کو فسخ کرنی ہوگی۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن کا خیال، کہ اگر تم نے ٹھگا ہے ہم کو سامان کی دینے میں یا اس کی قیمت لینے میں، تو ہم جا رہے ہیں گھر والوں سے پوچھیں گے، کسی سے پوچھیں گے، اگر کہے گا ٹھگے گئے ہو تو واپس کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرط لگا دیا کرو۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے حالانکہ جواب میں بیان کر دیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ جب آپ کی عقل کمزور ہے اور زبان میں بھی آپ کی لکنت ہے، سامان کو صحیح پرکھ نہیں پاتے ہیں، قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے آپ کو، تو کیوں بازار کرتے ہیں؟ آپ پابندی لگا دیتے کہ آپ کے لیے بیع و شراء جائز نہیں ہے۔ تو بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پابندی لگا دینا چاہیے کہ ایسا آدمی نہ خریدے، کیونکہ ہمیشہ کہا سنی ہوتی تھی، لو بھائی واپس کرو، کہ نہیں واپس کریں گے، واپس کرو، نہیں واپس کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا علماء کے حوالے سے، کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ مارکیٹ نہ جائیں، کچھ خرید فروخت نہ کریں، ان کو چین نہیں ملے گا۔ اب لاکھ منع کر دیجیے کہ اب آپ کہاں جاتے ہیں، ٹھگی کے شکار ہو جاتے ہیں، نہ ہم ہی خریدیں گے، تم لوگ بیٹھو ہم ہی جائیں گے۔ اگر اس طرح کا آدمی ضدی ہو تب کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو کہہ دیجئے کہ لا خلاوہ، دھوکہ نہیں۔ اگر یہ کہہ کر کے آپ آئے ہیں اور آپ دھوکے کے شکار ہوئے ہیں، تو بائع پر ضروری ہوگا کہ وہ بیع کو فسخ کرے، واپس لے، سامان لے اور آپ کو پیسہ واپس کرے۔ اس کو خیال غبن کہتے ہیں، اور یہ غبن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو غبن عام ہے، جس کے عام لوگ شکار ہو جاتے ہیں، جیسے بیع المسرات، ایسے جانور کی بیع جس کے تھن میں دودھ کئی دنوں سے، کئی شاموں سے جمع کر کے رکھا گیا ہو، تدلیس اور دھوکے سے اس کو بیچنے کی کوشش کی جائے تاکہ زیادہ پیسہ ایٹھا جائے، یا اسی طریقے سے تلقی جلب، بازار سے آگے نکل کر کے سامان خرید لینا، دیہات سے مال آ رہا ہے، دام اونے پونے بتا دیا اور خرید لیا، تو جب دودھ خریدنے والے کو، جانور خریدنے والے کو، اور اسی طریقے سے سامان دیہات سے لا کر بیچنے والے کو پتہ چلے کہ وہ دھوکے کا شکار ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دھوکے میں کوئی بھی پڑ سکتا ہے، تو وہ چاہے شرط لگائے یا نہ لگائے، اس کو اختیار۔ یہی اکثر اہل علم کے قول کا مفاد ہے، خلاصہ۔ لیکن اگر پرٹیکولر کوئی آدمی ہے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کند ذہنی کی وجہ سے اگر ٹھگا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شرط لگا دے، جیسے کہ حبان رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ لا خلافہ بول کر شرط لگا دو کہ دھوکہ نہیں بھائی، اگر دھوکہ ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو یہ خیال غبن شرط کی بنیاد پر ایسے ہی شخص کو ملے گا۔ لیکن جہاں غبن فاحش ہے یا غبن عام ہے، عام لوگ ٹھگی کے شکار ہو سکتے ہیں، جیسے بیع المسرات میں یا تلقی جلب میں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، اور اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں چاہے شرط لگائے یا نہ لگائے، جو آدمی غبن کا، دھوکے کا شکار ہوا ہے، اس کو اپنا سامان واپس کرنے کا حق ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔